مختلف سکولز میں ہم گئے، وہاں پہ بچوں کی صورتحال دیکھی جو کہ بہت خراب تھی، مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو بجلی کٹنے کی وجہ سے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کے ای ایس سی کے آفس میں، ہمارے ساتھ امین الرحمان صاحب ہیں جو کہ ترجمان ہے کے ای ایس سی کے۔ ان سے جانتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو بجلی کاٹ دی گئی۔ بچوں کو برے حال میں دیکھ کے آئے ہیں ہم، اس وقت افسوس بھی ہو رہا ہے، بجلی کیوں کاٹی گئی؟ بتاتا چلوں، ابھی تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تقریباً ابھی تک ہم نے 212 سکولز ہیں جن کی ہم نے بجلی کاٹی ہے۔ 212 سکولز اور ان کے دفاتر ہیں ای ڈی او ایلیمنٹری ایجوکیشن کے، جن کی ابھی تک ہم نے بجلی کاٹی ہے۔ ان کے اوپر جو واجبات ہیں تقریباً 5 کروڑ اور 87 لاکھ روپے کے ہیں۔ 5 کروڑ 87 لاکھ روپے؟ جی ہاں بالکل۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بہت دیر کر دی؟ اتنا ڈیفالٹ ہونے سے پہلے ہی بجلی کاٹ دی جاتی ہے، نوٹسز بھیج دیے جاتے تو اس وقت یہ جو 212 سے اسکول بڑھتے جا رہے ہیں وہ نہیں ہوتی صورت؟ بالکل، یہ اس کا جواب میں آپ کے پہلے سوال سے لنک کروں گا، جہاں پہ آپ نے کہا کہ جی یہ سکولز ہیں اور آپ نے کہا کہ بچوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ انہی تمام چیزوں کو بھی کے ای ایس سی ہمیشہ کنسیڈریشن میں رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی ایسے کنیکشن جہاں پہ کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں ہم فوری طور پہ جا کے بجلی کاٹ دیتے ہیں۔ کتنے نوٹس بھیجے جاتے ہیں؟ اس میں کم سے کم 3 سے 4 نوٹسز بھیجے جاتے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن ہے۔ یہاں پہ صرف 1 ماہ کی آؤٹ اسٹینڈنگ کے اوپر یا 1 ماہ کے نان پیمنٹ کے اوپر بجلی نہیں کاٹی جاتی ہے۔ کتنے ماہ کا عرصہ تک؟ ان میں بہت سے اسکولز ایسے ہیں کہ جن کے چند ماہ کے بلز آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، ان میں سے بہت سے اسکولز ایسے ہیں جن کے سالوں سے ان کے بلز ان پیڈ ہیں۔ آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ اگر 200 اسکولز ہیں اور 5 کروڑ 87 لاکھ روپے کے اگر آؤٹ اسٹینڈنگ واجبات ہیں تو یہ صرف چند مہینوں کے نہیں ہوں گے۔ ان میں بہت سے اسکولز ہیں جو کہ آپ کو میں نے بتایا کئی سال سے بلز پے نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، جب ایک لمٹ تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد آپ بجلی کاٹتے ہیں، کیا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ قانونی چارہ جوئی کر لی جائے، کنیکشن کاٹنے سے پہلے معاملات نپٹا دیے جائیں؟ کیونکہ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، بچے جس پرابلم میں اس وقت، کاش آپ بھی جا کر دیکھتے تو آپ بھی اسی طرح سے مجھ سے سوال کر رہے ہوتے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک کے ای ایس سی کے بارے میں چیز وضاحت کرتا چلوں۔ کے ای ایس سی ایک بجلی کا ترسیلی اور جنریشن کی کمپنی ہے، یہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہے۔ چاہے وہ اسکولز ہوں یا کوئی دوسرے بھی کچھ ایسے ادارے ہیں، میں ان کی طرف بھی آؤں گا، وہ کے ای ایس سی کے کنزیومرز ہیں۔ اب کے ای ایس سی کو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جی ان انٹرپٹیڈ یعنی بلا تعطل بجلی کی فراہمی کی جائے کراچی میں، تو کے ای ایس سی یہ اسی صورت میں کر سکتی ہے کہ اگر صارفین کے ای ایس سی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی بجلی جو ہے بلا تعطل ان کو ملے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ پورا جو ایک عرصہ ہے کتنا گزر چکا ہے؟ اس میں جو آپ کو میں نے بتایا کہ جو سکولز ہیں ان میں سے بہت سے سکولز ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کچھ ماہ کے یہ ڈیفالٹرز ہوں گے۔ بہت سے سکولز ان میں ہیں جنہوں نے کئی سال سے بجلی کے بلز ادا نہیں کیے ہیں، اور جو نوٹسز کا جو ٹائم فریم ہے یہ صرف جس طرح میں نے بتایا کہ 1 دن یا 2 دن کا ہم کو ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ ایک نوٹس ایشو کرتے ہیں، اس کے چند ہفتوں بعد یا 1 مہینے بعد دوسرا نوٹس ایشو کرتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو سمجھے کہ ایک کانسٹنٹ فالو اپ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کانسٹنٹ فالو اپ کے اندر صرف ہزاروں کی بات نہیں یا لاکھوں کی بات نہیں یا کروڑوں کی بات ہے۔ تو یہ جب تک ایک جو صارفین ہیں اور کے ای ایس سی اگر ایک میں کہوں گا کہ ایک اگر ہینڈ شیک نہیں ہوگا ان کے آپس میں، اگر ہماری طرف ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کی تو ان کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں۔ بہت سی چینجز ہم نے کے ای ایس سی میں کری ہیں، اس کا ذکر بھی کروں گا، اور کس طرح بہتر ہو سکتی ہیں لوگوں کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم جانیں گے، لیکن پہلے یہ بتا دیں کہ کوئی آپ نے پلان یہ سارے پیسے واپس لینے کے لیے بنایا اور صرف سکولز کی اس وقت بات کریں گے، کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے واپس آ سکیں گے اور ان معصوم بچوں کو بجلی مل سکے گی؟ جی ہاں بالکل، جس طرح آپ کی بات بالکل صحیح کہ کسی اور کے ایکشنز یا ان ایکشنز کے باعث جو ہے تکلیف جو ہے صرف ایک شخص کو نہیں ہوتی، کافی زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جلد ان کی جانب سے کوئی ایسے کہوں گا کہ کمٹمنٹس ہمیں ملیں گی کہ جہاں پہ ملنے کے بعد ہم ان کی بجلی سکولز کی بحال کر پائیں گے۔ اب جس طرح آپ کو میں نے کہا کہ ایسی صورتحال کے اندر کے ای ایس سی جو ہے پھر بھی ایک راستہ کھلا رکھتی ہے، دروازہ کھلا رکھتی ہے کہ آپ اگر ایک وربل کمٹمنٹ تو خیر نہیں، کیونکہ صورتحال کافی تشویشناک حد تک پہنچ چکی ہے، اگر کوئی ریٹن کمٹمنٹ آتی ہے کہ جی ہم آپ کو اگلے 2 یا 3 ہفتوں کے اندر یا مہینے کے آخر میں ہم آپ کو پیمنٹ کر دیں گے، تو اس ریٹن کمٹمنٹ کی صورت میں بھی ہم بجلی کی بحالی کر دیتے ہیں۔ لیکن ابھی جب ہم بات کریں تو ابھی تک ایسی کوئی موصول نہیں ہوئی ہمیں، ابھی تک ان کی جانب سے کوئی بھی پیش رفت کوئی ریٹن کمٹمنٹ ابھی تک ہمیں نہیں۔ آپ کی گفتگو ہم نے سنی، آپ کا موقف بھی ہمارے سامنے آیا، اسکول میں جو اساتذہ موجود تھے، جو بچے تھے، ان کا موقف بھی ہم نے سنا۔ یہاں پر یہ بالکل حق بجانب ہیں کہ جب ایک فیسلٹی آپ کو دی جا رہی ہے تو اس فیسلٹی کے بدلے آپ سے جو پیسے وصول کیے جا رہے ہیں وہ آپ ہی پر خرچ ہو رہے ہیں، کسی اور پر خرچ نہیں ہو رہے، اور اگر آپ ڈیفالٹر ہوتے ہیں تو پھر اس کی سزا تو آپ کو کاٹنی پڑتی ہے نا، وہ سزا تو بھگتنی پڑتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ای ڈی او
کیوں اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھتے؟ 5 کروڑ سے زیادہ کے ڈیفالٹر ہو چکے ہیں اور اس کی سزا بھگتتے ہیں معصوم بچے. ایسا کیوں ہے؟ اساتذہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ بل ان تک نہیں پہنچتے. اس کو ہم کھلی غفلت کہیں گے اور ناانصافی بھی کہیں گے بچوں کے ساتھ. ہم نے کوشش کی کہ ای ڈی او آفس سے کوئی ریپریزنٹیٹیو ہمیں مل سکے. ابھی بھی کوشش جاری رکھیں گے جو ان سب سوالوں کے ہمیں جواب بھی دے سکے. اپنے فائنانس مینیجرز کے ساتھ آج بیٹھا ہوں. ہم کے ای سی والوں کے ساتھ رابطہ کر لیں گے آج میں اور کل میں. ویڈنسڈے تک ہم لائٹ کو ریسٹور کر دیں گے.